لیٹس ٹاک اباؤٹ نیوکلیئر ٹیسٹ. 1998 میں پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے, بٹ اس سے پہلے انڈیا ایک ایکسرسائز کرا تھا بارڈر پہ آ کے ہمارے. کین یو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ایکسرسائز, کہ وہ کون سی ایکسرسائز تھی, اس کا مقصد کیا تھا, کتنے پیریڈ چلی, اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایکسرسائز کی تھی, پھر ایک کرکٹ ڈپلومیسی کی ٹرم آئی تھی. would you explain all of this to our audience? یس ڈیفینیٹلی. تھوڑا سا پیچھے ہم جائیں گے. کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جب انڈیا نے اپنا فرسٹ اٹامک ٹیسٹ کیا اور پاکستان اس لائن میں لگ گیا کہ اب ہم چاہے گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور میں نے ختم بھی بڑے اسمائلنگ وے میں کہا تھا کہ پھر ہم نے ایٹم بم بنا لیا. تو ایٹم بم ایک دم نہیں بنا, اس کے اندر پھر ہم نے بہت ساری چیزیں بھگتیں. اور اس دوران اس ایریا میں رشیا انٹروین کرتا ہے افغانستان میں, اور وہاں ان کا قبضہ ہو جاتا ہے. وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر آتے ہیں. پاکستان اس ٹائم پہ کوشش کرتا ہے, ان کی ہیلپ کرتا ہے, اس سچویشن کو تھوڑا ایکسپلائٹ کر لیتا ہے. پاکستان سٹارٹ میں امریکہ نہیں آیا, سٹارٹ میں پاکستان نے کہا کہ جی ہمیں کچھ ہیلپ چاہیے اس کے لیے, تو انہوں نے پریزیڈنٹ نے تھوڑی ہیلپ کر دی. تو پاکستانی جو اس ٹائم ملٹری لیڈر تھے انہوں نے کہا اٹس لائک پینٹ. تو اس ٹائم کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے مونگ پھلی کے باغات تھے, تو انہوں نے کہا مونگ پھلی سے منہ کا ذائقہ تو بدل سکتا ہے, پیٹ نہیں بھرتا. اور اس دوران پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہاں پر پریسلر امینڈمنٹ جب آئی تو اس کے تحت ان تمام ملکوں کے اوپر سینکشنز اور ملٹری ایڈ کے اوپر اور باقی چیزوں پہ پابندی لگ گئی جن کے بارے میں شک شبہ یا چیزیں تھیں کہ یہ ایٹم بم بنا رہے ہیں, اٹامک کے اوپر کام کر رہے ہیں, یا اٹامک یورینیم کو انریچمنٹ کر رہے ہیں اور پرالیفریشن کر رہے ہیں اس کی. اور اس دوران آپ کے جو مائنہ سائنسدان تھے عبدالقدیر خان, یہ بھی پاکستان آ چکے ہوئے تھے. بیسکلی تو فزسسٹ تھے, یہ آپ کے شاید علم میں نہیں ہوگا, بہت سارے لوگ انہیں نیوکلیئر سائنٹسٹ سمجھتے ہیں, فزسسٹ تھے, لیکن وہ کمال کے آدمی تھے. انہوں نے اس کے اوپر کہا, ان کے انٹرویو سن لیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا. تو یہاں پر انہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہوا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان اٹامک بم بنا رہا ہے؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا. اور میرا پرسنل ویژن یہ ہے کہ امریکہ تب بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان بھی بنا رہا ہے, یہ پتہ تو چل جاتا ہے تو وہ اس علاقے میں جو پاور سٹرکچر ہے اس کو خراب کرتے. علاقے کو, اس ایریا کو بیلنس آف پاور کے لیے شاید پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے اوپر امریکہ نے آنکھیں بند رکھی. اور اس دوران پریسلر امینڈمنٹ کے بعد جو پاکستانی فرینڈس تھے, سینیٹرز, جن میں سینیٹر براؤن سر فہرست ہیں, انہوں نے پھر براؤن امینڈمنٹ لائے پریسلر امینڈمنٹ کے جواب میں کہ ہاں ٹھیک ہے پابندیاں ضرور رہیں گی ان ملکوں پہ جو ایٹم بم بنا رہے ہیں, لیکن ایف پریزیڈنٹ سائنس اینڈ سبمٹ اے سرٹیفکیٹ, اس میں جو ان کی امریکن کانگریس ہے اس کے اندر وہ دے دیتا ہے کہ یہ فلاں ملک میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ نہیں بنا رہا ایٹم بم, تو اس کی مدد ہو سکے گی. تو اس دوران پابندیاں رہیں, لیکن پاکستان کو ہر سال وہ سرٹیفکیٹ پریزیڈنٹ ریگن دے دیتے تھے, اور 86 تک آپ ایٹم بم بنا چکے تھے. آپ تو 98 میں جا کے اناؤنس کر رہے ہیں نا, انڈیا نے جب 11 مئی کو کیے تو پھر آپ نے 28 مئی کو کیے, بٹ اس سے پہلے یہ دونوں پروسیس میں تھے. پاکستان 86 میں بنا چکا ہوا تھا. اب آپ آتے ہیں کہ یہ براسٹیک کی طرف. براسٹیک ایک بہت بڑا انڈین ملٹری ایکسرسائز تھی جو مختلف جرنلز نے اپنی کتابوں میں لکھا. خاکی شیڈوز میں بھی شاید میں نے تھوڑا پڑھا ہے اس کے بارے میں. باقی یہ ہے کہ اس کے تحت بہت میس لیول کے اوپر بتانا ہوتا ہے کہ ہم فلاں ملک کے ساتھ مطلب بارڈر کے اوپر ایکسرسائز کریں گے. تو انہوں نے یہ کوئی 1.5-2 مہینے کی ایکسرسائز تھی, تو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم اس کو ساری کی ساری فوج ریگولر آرمی ایکسرسائز کے نام پہ بارڈر پہ لے آئیں گے. ظاہر ہے جب فوج موو کرتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ فوج موو کر رہی ہے, تو بتانا ضروری تھا. تو انہوں نے بتا تو دیا ہوا تھا کہ ہم بڑی ایکسرسائز کریں, لیکن وہ ایکسرسائز براسٹیک جو تھی, پلان یہ تھا کہ اس کو سڈنلی 2-3 دن کے نوٹس کے اوپر فل فلیج وار میں کنورٹ کر دیا جائے گا, اور پاکستان کو شاید بریک ڈاؤن کر دیا جائے گا درمیان میں سے. ویسے راجستھان سے یہ شروع ہوئی تھی. اس کے اوپر یہ جب رپورٹس پہنچیں تو سیاسی اختلاف اپنی جگہ, بٹ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ وہاں چنائی میں کرکٹ میچ چل رہا تھا پاکستانی ٹیم کا,
تو وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے وہاں پہنچ گئے. تو اس دوران اس کو کرکٹ ڈپلومیسی کی ٹرم پہلی دفعہ استعمال ہوئی, اور جو میں نے پڑھا اور جو مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہے کہ پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر سی آف کرنے آیا تو جنرل ضیاء نے ایک جملہ کہا کہ مسٹر راجیو گاندھی, میں جب یہاں سے واپس پہنچوں گا نا تو میرے منہ سے ایک لفظ نکلے گا فائر. اس کے بعد پھر یہ دیکھ لینا کہ پاکستان تو مطلب مسلمان ملک جو ہے نا وہ تو بہت سارے ہیں, لیکن ہندوستان ایک ہی ہے, تو آدھا آپ کا بھی اڑ جائے گا, تو اس لیے اس کو بند کر دو. تو وہ ایگزیکٹ 3 یا 4 دن لگے تھے, براسٹک ساری تتر بتر ہو گئی تھی. تو یہ اس ٹائم پہ یہ ٹرم یوز ہوئی تھی, اور یہ جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ راجیو گاندھی کا جو ہے نا حیرانی سے منہ کھل گیا تھا. ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عقل مند پولیٹیشین جو ہے اس طرح کی چیزوں کو اسٹیمولیٹ کرے اور کہے کہ جی ہم یہ کریں گے. فوجوں کی تو اپنے مطلب نظریات ہوتے ہیں یا ان کے پلانز ہوتے ہیں, لیکن پلان پتہ چلے تھے. اس دوران ایک اور انسیڈنٹ بھی تھا کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ جی اسرائیلی طیارے تیار تھے کہ وہ پاکستان کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے, لیکن وہ پھر چونکہ خبر مل گئی ہوئی تھی اور پاکستان نے ادھر سے تیاری کر لی ہوئی تھی تو وہ بھی پھر رک گیا تھا. کیونکہ یہ ڈیٹرنس جو ہے نا, ڈیٹرنس اسی لیے ہوتی ہے کہ اگلے کو پتہ ہو کہ بھئی اگر میں تھپڑ ماروں گا تو آگے سے مجھے مکہ پڑے گا, اگر میں فائر کروں گا تو جواب میں پھر فائر آئے گا. اور یہ ابھی تو ایک نئی ہم اس میں بحث میں جا چکے ہیں جو امریکہ نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ پری ایمپٹیو اسٹرائکس. تو کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی یہ دیکھا تھا کہ وہ سمر مبارک مند ہمارے ایٹامک سائنٹسٹ تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو کہ چھوٹا ملک ہے, اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو ہم تو سارے مطلب وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, تو وائی ناٹ کہ ہم اب پری ایمپٹیو کر دیں, تو اس کے اوپر تو پھر آدھا انڈیا بھی اڑ جائے گا. تو یہ ایک بے وقوفی ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی دھمکیاں دیں یا چیزیں کریں, یہ صرف ڈیٹرنس ہوتی ہے. اور عقل مند لوگ جو ہیں نا وہ ہیروشیما اور ناگاساکی سے سبق سیکھیں. جن دونوں ملکوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہ ہو, عوام خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, انہیں یہ دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں اور ان چیزوں کے اوپر اٹامک پارٹس کے طور پہ رلائی نہیں کرنا چاہیے. انہیں اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ فوکس کرنا چاہیے.